السلام علیکم۔ حکایات کے سلسلے میں شیخ سعدی کی ایک اور حکایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شیخ سعدی شیراز کے ایران کے رہنے والے ایک دانا بزرگ تھے، جن کی کتاب گلستان سعدی جہان بھر میں مشہور ہے، اور اس میں جو حکایات ہیں وہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے راستے فراہم کرتی ہیں۔ حکایت سنیے۔ دوستوں میں سے ایک دوست ناموافق زمانہ کی شکایت لے کر میرے پاس آیا کہ میں آمدنی تھوڑی رکھتا ہوں اور بال بچے زیادہ، اور فاقہ کشی کی اب طاقت نہیں رہی۔ بہت مرتبہ دل میں آیا کہ کسی دوست ملک میں چلا جاؤں تاکہ جس صورت میں بھی زندگی کٹے کسی کو میرے اچھے برے کی خبر ہی نہ ہو۔ بہت سے بھوکے سوئے اور کوئی جان نہ سکا کہ یہ کون ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ ان کی جان ہونٹ پر آئی اور ان پر کوئی نہ رویا۔ پھر دشمنوں کی خوشی کا خیال کرتا ہوں کہ میری پیٹھ پیچھے تانا زنی کر کے میری ہنسی اڑائیں گے، اور میری اس کوشش کو بال بچوں کے بارے میں میری بے مروتی پر خیال کریں گے اور کہیں گے اس بے غیرت کو دیکھو کہ ہرگز وہ نیک بختی کا منہ نہ دیکھے گا کہ اپنے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور بیوی بچوں کو سختی میں چھوڑتا ہے۔ اور علم حساب میں جیسا کہ جناب کو معلوم ہے میں کچھ جانتا ہوں، اگر جناب کے مرتبہ کے طفیل کوئی خدمت میرے لیے مقرر ہو جائے جو کہ دل جمعی کا سبب ہو تو باقی عمر اس احسان کے شکریہ سے سبکدوش نہ ہو سکوں گا۔ میں نے کہا اے بھائی، بادشاہ کی نوکری وہ پہلو رکھتی ہے، روٹی کی امید اور جان کا خطرہ، اور عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہے۔ اس امید میں خطرے میں پڑنا فقیر کے گھر پر کوئی نہیں آتا کہ زمین اور باغ کا ٹیکس ادا کر دیا تو رنج اور پریشانی پر راضی ہو جایا کر، کلیجی چیل کوے کے لیے نکال کر رکھ دے۔ اس نے کہا جناب نہ، یہ بات میرے مناسب حال نہیں، اور میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ بزدلی کی وجہ سے اسی کا ہاتھ کانپتا ہے جو خیانت کرتا ہے۔ سچائی خدا کے راضی ہونے کا سبب ہے۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ سیدھے راستے پر بھٹکا ہو۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ 4 آدمیوں کی 4 آدمیوں سے جانی دشمنی ہوتی ہے، ڈاکو کی بادشاہ سے، چور کی چوکیدار سے، بدکار کی چغل خور سے، رنڈی کی کوتوال سے۔ جس کا حساب پاک ہے اس کو حساب کتاب کا کیا ڈر۔ میں نے کہا ایک لومڑی کا قصہ تیرے حال کے مناسب ہے، جس کو لوگوں نے بھاگتے ہوئے اور گرتے پڑتے ہوئے دیکھا۔ کسی نے اسے دریافت کیا کہ کیا مصیبت ہے جو ڈر کا سبب بنی۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ شیر کی بیگار میں پکڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا اے بے وقوف، تجھے شیر سے کیا نسبت اور اس کو تجھ سے کیا مشابہت۔ اس نے کہا چپ رہ، کہ اگر حاسد لوگ دشمنی میں کہہ دیں کہ یہ بھی شیر کا بچہ ہے اور میں پکڑی جاؤں تو مجھے چھڑانے کا کسے غم ہوگا کہ جو میرے حال کی چھان بین کرے گا، اور جب تک عراق سے تریاک لایا جائے سانپ کا ڈسا ہوا مردہ ہو جائے گا۔ بے شک تجھ میں بزرگی، دیانت، پرہیزگاری اور امانت ہے، لیکن نکتہ چین گھات میں ہے اور دشمن گوشوں میں چھپے ہیں۔ اگر وہ لوگ تیری عادت کے خلاف ثابت کریں اور تو بادشاہ کے روبرو جواب طلبی کے لیے جائے تو اس حالت میں کس کو بات کرنے کی طاقت ہوگی؟ لہٰذا میرے نزدیک یہی مناسب ہے کہ کنعت کے ملک کی نگاہ بانی کرے اور سرداری کا خیال چھوڑ دے۔ دریا میں بے شمار فائدے ہیں، اگر سلامتی چاہتا ہے تو وہ کنارے پر ہے۔ دوست نے جب یہ بات سنی تو ناراض ہو گیا اور یہ حکایت سن کر منہ بنا لیا اور لڑائی والی باتیں شروع کر دیں کہ یہ کون سی عقل مندی، ذہانت اور سمجھ بوجھ کی بات ہے۔ دانش مندوں کی یہ بات درست نکلی اور انہوں نے کہا دوست وہ ہے جو قید خانے میں کام آئے، اس لیے کہ دسترخوان پر تو سب دشمن بھی دوست ہی نظر آتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ بگڑ رہا ہے اور میری نصیحت کو خود غرضانہ سمجھ کر سن رہا ہے۔ میں کچہری کے آفیسر کے پاس گیا اور اپنی پہلی جان پہچان کی بنا پر میں نے اس دوست کی حالت بیان کی اور اس کی قابلیت استحقاق کا اسے بتایا۔ چنانچہ ایک معمولی کام پر اس کو لگا دیا اور اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا کہ انہوں نے اس کی طبیعت کی پاکیزگی کا اندازہ لگا لیا تھا اور اس کی حسن تدبیر کو پسند بھی کیا۔ اس کا کام بڑھ گیا اور وہ بڑے عہدے تک پہنچ گیا۔ اسی طریقہ سے اس کی نیک نیتی کا ستارہ ترقی پر تھا، یہاں تک کہ ارادت مندی کی بلندی تک پہنچ گیا اور شاہی دربار کا مقرب خاص بن گیا۔ اس کی حالت کی سلامتی پر میں خوش ہوا اور کہا ناکامی کی فکر نہ کر اور دل نہ توڑ، کیونکہ حیات کے چشمے کا پانی تاریکی میں ہے۔ مصیبت زدہ ہرگز نہ بلبلائے، اس لیے کہ خدا کی چھپی ہوئی مہربانیاں ہیں۔
ज़माना की गर्दिश से मुंह बिगाड़ कर न बैठ, इसलिए कि सब्र अगरचे कड़वा है लेकिन फल मीठा रखता है। करीबी वक्त में मुझे कुछ दोस्तों के साथ सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं मक्का की ज़ियारत से वापस आया तो उस दोस्त ने आगे बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया और मैंने ज़ाहिरी हाल को परेशान और दुर्वेशों की हैत में देखा तो पूछा, क्या हाल है? उसने कहा, जैसा कि जनाब ने फरमाया था, एक गिरोह ने हसद किया और मुझ पर खयानत का इल्ज़ाम लगा दिया और बादशाह सलामत ने उसकी हकीकत की जस्तजू में कोशिश ना की और पुराने साथी सच्चे दोस्त सच बात कहने से खामोश हो गए, पुरानी दोस्ती को भी भुला बैठे। क्या तूने ये नहीं देखा कि साहब मर्तबा इंसान के आगे लोग तारीफ़ करते हुए सीना पर हाथ रखते हैं? अगर ज़माना उसको गिरा देता है तो तमाम दुनिया उसके सर पर पाँव रख देती है। खुलासा ये कि मैं कई तरह की सज़ाओं में मुब्तला हुआ, यहाँ तक कि उसी हफ्ते जब हाजियों की खैरियत की खुशखबरी पहुँची तो मुझे भारी बेड़ियों से निकाला और मेरी जायदाद मुझे दी। मैंने कहा, इस वक्त तूने मेरा मशवरा ना माना। मैंने कहा था कि बादशाहों की नौकरी दरिया सफ़र की तरह है, ख़तरनाक और फ़ायदा मंद। या तो ख़जाना ही हासिल करेगा या भंवर में मरेगा। तू ये ना समझा कि तू अपने पैर में बेड़ी पड़ी देखेगा। अगर तेरे कान में इंसानों की नसीहत नहीं पड़ती, अगर तुझ में दोबारा डंक खाने की ताकत नहीं है तो बिच्छू के सुराख में उंगली ना डाल। ये आज की गुफ्तगू थी और इसे सुनकर आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा कि ज़िंदगी में जो आपका म्यार है उसके मुताबिक काविश करना और आपकी जो तालीम है, आपका जो इल्म है, आपकी जो तरबियत है, उसके मुताबिक रोज़गार हासिल करना ही मुनासिब रहता है। और अगर आप अपने हसब नसब को सामने रखते हुए और काबिल ना होते हुए किसी अच्छी जगह को तलाश करते हैं अपने ओहदे के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ बेहतर तौर पर तरक्की कर पाएँ या दूसरे लोगों से आगे निकल जाएं। बेहतर तरीका यही है कि आप कनात करें, सब्र करें और जो अल्लाह पाक ने आपको सलाहियतें अता की हैं उनके मुताबिक ही कोई ओहदा या कोई खिदमत तलाश करें, कोई नौकरी तलाश करें, ताकि आपकी मजाज और आपकी ताकत के मुताबिक ज़िंदगी बेहतर तौर पर बसर हो। अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए, सही तौर पर आप अपना काम अपने ओहदे के मुताबिक ना कर पाएँ तो फिर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। तो इन मसाइब व मसाइल से बचने के लिए वही बेहतर तरीका है जो इस हिकायत में दनावत की बातें की गई हैं, दानाई की बातें की गई हैं और इनमें हमारे समझने के लिए बहुत सा जो एक ज़िंदगी का हिस्सा है वो मौजूद है। तो हमें ये समझना चाहिए अपने लिए कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सही अपने ओहदे के मुताबिक काम करते हैं, अपनी हस्ती के मुताबिक जो हमारी तरबियत होती है और हमारी जो तालीम होती है, तो उतनी बर्दाश्त भी हमारे अंदर मौजूद होती है, तो ठीक रहता है। अगर हम कम तरबियत याफ्ता हैं और हमारी सकत या हिम्मत कम है और सामने ओहदा बड़ा है तो फिर हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि बादशाह के दरबार में इस शख्स के साथ हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।